آج سنیچر کا دن اور دسمبر کی 4 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی تیسری اسٹیمولنٹ ڈوز دینے کی تیاری ہے تاکہ لوگوں کے امیونٹی کی سطح بڑھائی جا سکے اور ان پر اس وبا کی کسی نئی لہر کا اثر نہ ہو۔ کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز کا اثر 6 مہینے کے بعد کم ہونے لگتا ہے، لہٰذا اس کی ایک تیسرے اسٹیمولنٹ ڈوز دینے کی بات کہی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 1 فروری 2022 سے تمام قسم کی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تیسرے اسٹیمولنٹ ڈوز کا لینا ضروری ہوگا۔ 1 فروری کے بعد اگر آپ کو کسی معاشی، تجارتی، کلچرل، اسپورٹس یا سیاحتی سرگرمی میں حصہ لینا ہے، یا کسی اس طرح کے مراکز میں داخل ہونا ہے، یا سرکاری دفاتر میں جانا ہے، یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا ہے اور آپ کے کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لیے ہوئے 8 مہینے گزر چکے ہیں تو تیسرے اسٹیمولنٹ ڈوز کا ڈلوانا لازمی ہو جائے گا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہیں۔ انٹیریئر منسٹری یا وزارت داخلہ کے ذرائع نے ایک عربی اخبار کو بتایا ہے کہ یہ سفارشات ہیلتھ کے محکموں نے پیش کی ہیں اور قیاس ہے کہ ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے شرقیہ ریجن میں ان دنوں درجہ حرارت یا ٹمپریچر معتدل ہو رہا ہے۔ دن میں 18 سے 15 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور آسمان میں بادل ہوتے ہیں۔ موسم کے خوشگوار ہونے کے ساتھ ہی لوگ بیچز، پبلک پارکس یا نیچرل گارڈنز میں موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لوگ ملک کے مختلف حصوں سے تفریح کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں۔ سمندر کے ساحل پر طرح طرح کے تازہ سی فوڈ کا انتظام بھی ہے۔ آج سے سعودی عرب میں ای بلنگ شروع کر دی گئی ہے تاکہ ویٹ یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی پوری طرح وصولی ہو سکے اور اس سے کوئی فرار نہ اختیار کر سکے، لہٰذا کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کے وقت ای بل لازمی قرار پایا ہے جس پر QR کوڈ اور سیریل نمبر لازمی ہیں۔ امارات میں فجیرہ کے حمد بن عبداللہ روڈ پر ایک 45 سالہ عرب کو ایک تیز رفتار سے آتی ہوئی ایک کار نے زوردار ٹکر ماری۔ وہ اس حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا اور اسے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ فجیرہ ٹریفک پولیس کے سربراہ کرنل صالح محمد عبداللہ الدخانی نے بتایا کہ یہ حادثہ تیز رفتار سے گاڑی چلانے، سڑک پر توجہ نہیں دینے اور زیبرا کراسنگ سے دور ہو کر سڑک پار کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ دبئی کے راس الخور انڈسٹریل زون میں پینٹس اور تعمیراتی مواد کے گودام میں آگ لگ گئی، جس پر آگ بجھانے والے عملے نے قابو پایا۔ جب اس گودام میں آگ لگنے کے بعد دھواں اٹھنے لگا تو سول ڈیفنس کے محکمے کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملنے کے 5 منٹ کے اندر ہی آگ بجھانے والا عملہ جائے حادثے پر پہنچا اور آگ بجھائی، ورنہ آگ قریب کے تمام گوداموں میں پھیل سکتی تھی۔ کویت نے 3 افریقی ممالک سے غیر کویتیوں کے ملک میں داخلے پر روک لگا دی ہے اور اگر ان ملکوں سے کویتی آئیں تو انہیں لازمی طور پر کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ یہ اعلان کویت کے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر باسل الصباح نے کیا ہے۔ یہ فیصلہ ان ملکوں میں کورونا کے ایک نئے ویریئنٹ اومیکرون کے پھیلنے کے بعد لیا گیا ہے۔ کویت نے جن افریقی ملکوں سے غیر کویتیوں کی آمد پر روک لگائی ہے وہ ہیں جنوبی افریقہ، نیمیبیا، بوتسوانا، زمبابوے، موزمبیق، لیسوٹو، اسٹوانی، زامبیا اور مالاوی۔ اگر یہاں سے کویتی شہری آئیں گے تو انہیں لازمی طور پر 14 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا، چاہے وہ براہ راست آئیں یا کسی دوسرے ملک سے ہو کر آئیں۔ انہیں آنے کے 6 دن کے بعد PCR ٹیسٹ بھی کرانا ہوگا۔ دنیا میں اومیکرون کے پھیلنے کی خبر کے بعد سے کویت میں سونے کی خرید میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ماہر اقتصادیات رجب حامد نے ایک روزنامے کو بتایا کہ کرائسس کے وقت کویتی شہری اور یہاں کام کرنے والے غیر ملکی بڑے پیمانے پر سونے کی خریداری کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس کرائسس کے معاشی اثر سے محفوظ رکھ سکیں۔ حالیہ دنوں میں کویت میں سونے کی خرید میں 60% تک اضافہ ہوا ہے۔
سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان 6 دسمبر کو سلطنت عمان کے دورے پر ہوں گے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس دوران دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان کئی تجارتی، اقتصادی اور صنعتی معاہدوں پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے جولائی میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ سلطنت عمان کے شہر سلالہ کے اوقات انڈسٹریل ایریا میں ایک پٹرول ڈھونے والے ٹینکر میں آگ لگ گئی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ اس حادثے میں کسی کے جاں بحق یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ عمان کی ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے تمام پرائیویٹ یا سرکاری ہیلتھ سینٹرز میں HIV یا ایڈز کے ٹیسٹ کی تمام سہولتیں مہیا کر دی گئی ہیں اور اس سلسلے میں رازداری کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ منسٹری نے کہا ہے کہ اپنی صحت کے لیے بہتر ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی کرائیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس پابندی سے ملتی رہیں۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔